ناظرین یہ ایف آئی آر احمد بھائی کے پاس موجود ہیں جو میرے ہاتھ میں بھی آ چکے ہیں. ناظرین یہ وہ ایف آئی آر ہے جو رابعہ پیرنی کے خلاف نے باضابطہ طور پر نماز کا جو ہے وہ اس نے بغیرتی کی، اس کے اندر جو اس نے ناٹک کیا، اور میں نے اسی عمل کو جو ہے وہ کیا. میں نے 15 پہ کال چلائی. آج جو ہے میری ایف آئی آر وہ درج ہوئی اور وہ موقع پر ہی گرفتار ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک پوائنٹ. سوشل میڈیا پر ایک خاتون بہت وائرل ہو چکی ہے جو اس کا نام رابعہ پیرنی ہے. ان کے خلاف آج ایف آئی آر درج کروا چکے ہیں احمد بھائی. آئیے ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے طرح ان کے ذہن میں خیال آیا اور کس طرح انہوں نے جا کے ایف آئی آر. وعلیکم السلام. اچھا احمد بھائی، مجھے یہ بات بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس جھوٹی پیرنی کے خلاف جا کے ایف آئی آر درج کروائی جائے؟ سر سب سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ ایف آئی آر درج کیوں نہ کروائی جائے. اس نے باضابطہ طور پر نماز کا جو ہے وہ اس نے بغیرتی کی، اس کے اندر جو اس نے ناٹک کیا. اس کے علاوہ اس کی جو بکواسات ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور جب مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے علاقہ، کیونکہ داتا دربار تھانہ ہمارے قریب ہی ہے، جب مجھے پتہ ہے تو میرا تو قانونی جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کے خلاف ایف آئی آر کرواؤں. اور میں نے اسی عمل کو جو ہے وہ کیا. میں نے 15 پہ کال چلائی. اس کے بعد میرے ساتھ سی ٹی ڈی کے افسران جو ہیں وہ اٹیچ ہوئے. انہوں نے مجھ سے اس کے جو ہے پروفس لیے کہ جی یہ واقعی ہی گستاخی ہے. پھر انہوں نے کہا جی یہ گستاخی آپ جائیں جا کے ایف آئی آر درج کروائیں. لیکن کچھ معاملات بیچ میں بنے، بعد از جو سولو آؤٹ ہو گئے، اور میری جو ایف آئی آر ہے وہ تقریباً 28 تاریخ کا واقعہ تھا اور آج 3 تاریخ ہے. آپ اس کے درمیان جو ہے گیپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ کتنا گیپ ہے. لیکن آج جو ہے میری ایف آئی آر وہ درج ہوئی اور وہ موقع پر ہی گرفتار ہوگی. اور اچھا، تو ہم دیکھ رہے تھے اس کی کچھ ویڈیو تھی جو نماز کی بہردی کر رہی تھی. کبھی کسی کونے میں جا کے نماز پڑھ رہی ہے، کبھی کسی کونے میں جا کے. مگر وہ جو انٹرویو کر رہا تھا، ہمارا بھائی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں میں لینا چاہتا، مگر ان کو سوچنا چاہیے تھا یار یہ غلط کر رہا ہے، کیا اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا اس نے؟ سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے جو ہے نا، میں نے باضابطہ طور پر یہ ہمارا جو ہے نا منڈے کو میں نے سیشن کورٹ جا کے اس کا بیان دینا ہے کہ میں نے جو ایف آئی آر کروائی نا اس کے اکارڈنگ وضاحت دینی ہے. میں نے ایف آئی آر کس بہاف پہ کروائی ہے، باقاعدہ ایف آئی آر میں تو لکھا ہے، لیکن جو کورٹ کے اندر پیش ہو کے میں نے بیان دینا اپنا. اس کے بعد جیسے وہاں سے فری ہوں گا نا تو انشاءاللہ میں نے ایک لسٹ جنریٹ کی ہوئی ہے جس کے اندر جس یوٹیوبر نے انٹرویو کیا اور اس کے انٹرویو میں اگر اس نے اولیاء کرام کی گستاخی کی، انبیاء کرام کی گستاخی کی، اسلام کی گستاخی کی، نماز کی بے حرمتی کی، میں ایک ایک بندے کا یوٹیوب چینل، وہ جو اینکر اس کو ہوسٹ کر رہا تھا، ان کی باقاعدہ ڈیٹیلز میری پاس ریڈی ہیں اور وہ ڈیٹیلز میں ایف آئی اے کو سبمٹ کرواؤں گا اور نیکسٹ جو لایا عمل ہوگا وہ اس کے اکارڈنگ ہوگا. یوٹیوبر نے ان کا انٹرویو کیا ہے تو ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہی ہے کہ فرشتے مجھے آتے ہیں آ کے مجھے سجدہ کرتے ہیں. سر اب جو وہ بکواس اس نے کی ہے، نبوت کا اس نے کہا ہے کہ جی 40 سال کے بعد اب میں شادی کروں گی کیونکہ 40 سال کے بعد نبوت مل جاتی ہے. اس طرح کی اس نے بکواس کی ہے. خیر، تو جب میں نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تھانے میں رکھے، انہوں نے کہا اس کے اوپر آرٹیکل جو ہے 295A جو مضبوط کیس ہے وہ آپ لگائیں تاکہ اس کو سزا ہو سکے. یہ نہ ہو کہ آپ 295C 295B کا قانون لگا دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ ہی مسئلے درپیش ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا مذہبی حساسیت بہت زیادہ ہے. یہاں پر جو ہے نا عاشقان رسول، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اس چیز کے اوپر جذباتی، میں خود جذباتی ہو گیا تھا کہ میں پہلے خود یعنی کہ میں اپنے آپ پر بڑی مشکل میں نے کنٹرول کیا ہے کہ میں قانون کا راستہ میں نے اختیار کیا ہے تاکہ عوام کے جو جذبات ہیں نا وہ مجروح نہ ہوں. پھر اس کے بعد یہ جو بات ہے نا سر، میری نظر میں وہ اینکر بھی گنہگار ہے جس نے اس کا یہ انٹرویو کیا، یہ غلیظ انٹرویو. چلو کیا اس نے نشر کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو ہم نے ہی اس کا انٹرویو کیا تھا، مگر ہم نے اس طرح کی اس سے کوئی بات نہیں پوچھی تھی. صرف ہم نے اس کو ایک جگہ پر جہاں پہ 10 جگہ ہے وہاں پہ بیٹھ کے نشہ وغیرہ کر رہی تھی، ہم نے اوپر سے اس کو پکڑا تھا. مگر وہ تب بھی اپنے کہہ رہی تھی کہ میں پیر ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی. کیا جو چرس پیتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، وہ کبھی پیر ہو سکتا ہے؟
سر مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویوز کے اندر اس سے پہلا کلمہ نہیں آیا. میں نے اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹری بنائی. میں 3 ہفتے سے اسے نوٹس میں لے رہا تھا. میں نے آپ کو پتہ ہے میں خود بھی ایک یوٹیوبر ہوں. میں چاہتا تو خود بھی مائک لے کر اس کے پیچھے چلا جاتا, لیکن ریٹنگ وغیرہ اتنا یعنی کہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اس عورت کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں نے اس کے خلاف پروفس اکٹھے کیے. کئی ویڈیو سوشل میڈیا سے یوٹیوب سے جو ہے ڈیل ہو گئی ہیں, وہ میرے پاس ثبوت کے طور پہ میں نے سیو کی ہوئی ہیں تاکہ یہ کیس کسی طرح میں کمزور نہ ہونے دوں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں. اور اس کے لیے چاہے جو ہوتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں. آپ تو باقاعدہ میرے سٹیٹس بھی دیکھتے ہوں گے, میں نے پچھلے 4-5 دنوں کے اندر کتنے مشکل حالات گزارے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور الحمدللہ FIR درج ہوئی اور وہ گرفتار ہوئی. اور جب گرفتار ہوئی تو آپ اس کا چہرہ دیکھ لیں کہ کتنی معصوم بنی ہے کہ جیسے کچھ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ایسے ہی ناظرین ہماری اسکرین پر چل رہی ہے وہ FIR جو احمد بھائی نے کروائی ہے, اور ساتھ ہی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ رابعہ فیک پیرنی کی. اور اچھا مجھے احمد بھائی یہ بات بتائیے گا کہ جب یہ جو رابعہ پیرنی ہے اس پر FIR درج ہوئی ہے, کون سے تھانے میں درج ہوئی؟ یہ تھانہ داتا دربار لگتا ہے اور ماشاءاللہ وہاں کے SHO صاحب نے, اور میں خصوصی طور پر ہمارے CCPO صاحب, DSP صاحبہ اور SHO تھانہ داتا دربار کا مشکور ہوں کہ انہوں نے معاملے کی حساسیت کو بھانپتے ہوئے وہ یہ مقدمہ درج کیا. حالانکہ یہ مقدمہ واقعی ہی بہت حساس بات تھی اور بہت حساس معاملہ تھا. پولیس نے جس طرح اس کو ٹیک اوور کیا, میں پنجاب پولیس کو سلیوٹ پیش کروں. اچھا تو آپ کو ایسا جو پولیس افسران تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کل آنا آ جانا, اگر ان کا جو رویہ آپ کے ساتھ بالکل میرے خیال سے مناسب رہا ہے, کوئی اس میں کمی پیشی نہیں ہوئی, انہوں نے دستی FIR درج کی اور اس کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں 28 سے لے کر 3 تاریخ اور اس کے درمیان جو ہوا وہ میں آن ایئر بھی نہیں بتا سکتا اور بیک ورڈ بھی نہیں میں آپ کو بتاؤں گا. خیر جو معاملات گزرے وہ گزرے, لیکن ہمارے ماشاءاللہ CCPO صاحب کی انوالومنٹ تھی, اس کے علاوہ DSP صاحب کی تھی, SHO صاحب کی بڑی کارکردگی تھی اس کو پکڑنے میں, اس کو حوالات کے پیچھے ڈالنے میں, اور جو معاملات مزید ہوتے ہیں قانونی اس کے پیچھے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو معاملات تھے 28 سے 3 تاریخ تک وہ تو خیر اللہ حافظ, لیکن جو معاملات 3 تاریخ کو بن گیا, اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی فتح دی. اور یقین کریں عالم اسلام کے اندر میں اس ٹائم یہاں پہ بیٹھا ہوں نا, لوگ یقین کریں دعائیں دے رہے ہیں. لوگ, مجھے علم نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں, لیکن وہ داتا حضور کی نگری تھی. اور جب میں فرسٹ ٹائم 28 کو گیا نا, مجھے ایسا لگا میں فیل ہو کے جا رہا ہوں. اور میں نے داتا صاحب وہاں پہ کھڑا ہوا, میں نے شکوہ ہی کیا, میں کیا تاڑے دار تو یہ اسی شکست کھا کے جانا ہے تو پھر گل تو نہ بنی. تو وہ معاملہ گزرا اور کل رات کو 12:28 مجھے ابھی بھی یاد ہے SHO صاحب کی کال آئی کہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے نا مقدمہ درج کروائیں. خیر میں گیا, اسی ٹائم میں گیا کیونکہ صاحب ذرا مذہبی حساسیت ہے اور میرے جذبات خود مجروح ہوئے تھے اور میں خود نہیں جانتا مجھے کیوں اس کام کے لیے مالکوں نے چنا ہے. یہ تو ان کا محض کرم ہی ہے کہ کیونکہ 3 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی, اور اگر انہوں نے مجھے چنا ہے تو شاید کوئی مجھ سے دین کا کام لینا تھا اور وہ اس شکل میں سامنے آیا. اچھا احمد بھائی اس میں نا ایک بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے, یہ مجھے صاحب لگا لیں کہ UK سے فرانس سے کالیں آ رہی ہیں اس پہ کہ FIR درج نہیں کروائی, مگر آج آپ نے FIR درج کروا کے بہت بڑا کام کیا ہے. جو باہر کے لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان ویڈیو کو, ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو اتنی دور سے ہمیں کالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ کریں؟ ہمارے علماء اکرام کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ علماء کرام, آپ مجھے بتائیں کہ علماء کرام کیا کریں؟ احتجاج وہ کرتے تو ان کو یہ مذہبی انتہا پسندی کا نام دیتے ہیں. علماء کرام مجھے بتائیں نا, اس چیز کے اوپر علماء کرام منصب نبی فقتلوہ کا وہ فتویٰ دے دیں تو خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اٹھ کر اس کو جو ہے وہ قتل کر دے, پھر بعد میں لوگوں نے کہنا جی یہ جی قانون ہاتھ میں لے لیا. میں نے تو ایک قانونی کارروائی کی اور میں کسی بھی مذہبی جو تنظیم کے یا کوئی ایسے معاملات نہیں تھے, میں اپنا میرا یہ پرسنل میٹر ہے. اور رہی بات باہر کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کہا FIR, تو سر میں تو سب سے کہتا ہوں کہ یار اگر ایسا معاملہ ہونا تو پہلے FIR کی کاپی پکڑیں پھر اس کے بعد انٹرویو کریں. کیا آپ کو حوالدار انٹرویو کرنے نہیں دے گا؟ وہ لازمی کرنے دے گا کہ آپ اس کا جا کے انٹرویو کریں کہ میں نے تیرے خلاف کارروائی کروائی ہے اور یہ معاملات ہیں, تو نے میرے جو اسلام کے جو جذبات ہیں حساسیت ہے اس کو مجروح کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جتنے آپ دیکھ لیں چرچ اور ہیروئن جسم فروشی, یہ روز آپ کو اس کے اوپر نا ویڈیوز ملیں گی, لیکن آج تک آپ کو یہ باضابطہ طور پر کوئی اینکر پرسن ایسے FIR لہراتے ہوئے نظر نہیں آئے گا.
کیوں؟ کیونکہ ہم صرف ریٹنگ کی طرف جاتے ہیں کہ ریٹنگ کدھر ہے، ریٹنگ کدھر ہے، ریٹنگ، ٹی آر پی ٹی آر پی ٹی آر پی. جس وقت ہم حق کے لیے لڑنا شروع ہو جائیں گے نا، یقین کریں انقلاب آ جائے گا پاکستان. بیٹھے ہوتے ہیں، نشہ بھی بکتا ہے وہاں پہ. یہ جو ہماری پنجاب کی پولیس ہے یہ کچھ ایسا نہیں کرتی کہ یہ نشہ بھی بند ہو جائے. وہاں سے ایسے پیر جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، ہم فلانے پیر ہیں، ہم ڈینگرے پیر ہیں. سر آپ مجھے بتائیں کہ میں نے درخواست دی، اس کے بعد وہ گرفتار ہوگی نا، تو آپ بھی درخواست دیں، وہ گرفتار ہوں گے. بے فکر رہیں آپ. میں قانون سے میں مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ایسا قانون دیا ہے کہ آپ ان دنصر اللہ ینصرکم، پہلے شرطیہ تم کام کرو، پھر جب تم کرو گے پھر مدد آ جائے گی. احمد بھائی، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اب آئندہ ایسے پیر، ایسے مرید ان کے پاس نہ آئیں؟ سر مجھے تو سب سے پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو پیر بھی مانتی ہے. میں یقیناً میں اس چیز کو نہیں سمجھتا. وہ عورت جو باقاعدہ طور پر اتنی بد تہذیبی کر رہے. احمد بھائی، میں آپ کی بات کو تھوڑا روک رہا ہوں. یہ ایک اور انٹرسٹنگ والی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہمارا جب ہم اپنا نمبر دیتے ہیں واٹس ایپ کا، وہاں پہ مجھے کالیں آ رہی ہیں کہ رابعہ پیرنی سے ملا دیا جائے، رابعہ پیرنی سے ہمارے دم کروا دیا جائے، ہمیں ان سے دعا کروائی جائے. مجھے خود میسیج آتے ہیں، کالیں آتی ہیں، میں اٹینڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار خدا کا خوف کھاؤ. وہ پیر ہے کوئی جو اپنے لیے نہیں کچھ کر سکتی، وہ تمہارے لیے کیا کرے گی؟ آپ دیکھ لیں، آپ قانون کی گرفت میں ہیں. اب اس سے پوچھو کہ وہ پیر ہے، وہ کہے گی میں تو مجھے معاف کر دیا جائے. معافی تو مانگ رہی ہے وہ، لیکن وہ کہتے ہیں نا چور چوری کا پیسہ اگر واپس کر دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چور کو رہا کر دیا جائے گا. سزا تو سزا ہے. اب اس نے کچھ ویڈیوز میں کہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، جیسے سب جھوٹ بولتے ہیں میں نے بھی جھوٹ بولا ہے. اسلام کے بارے میں جھوٹ بولنا تھا، کسی اور کے بارے میں جھوٹ بول دیتی، نواز شریف کے بارے میں بول دیتی، عمران خان کے بارے میں بول دیتی. ایبسلیوٹلی نوٹ بھی ہم نے چلتے دیکھا ہے. ہم نے یہاں پہ امریکی سازش چلتے دیکھی ہے. آپ کوئی اور ٹرینڈ لے آتے، آپ اسلام کے خلاف ہی بولیں گے؟ یا پاکستان کے اندر مشہور ہونے کے لیے اسلام ہی رہ گیا کہ آپ اسلام مخالف پروپیگنڈا کریں؟ فرانس کا وہ یہ طرز عمل جو فرانس نے کیا، پھر اس کے بعد ہالینڈ نے کیا، پھر بھارت نے کیا، پھر پاکستان میں بھی یہی چیزیں شروع ہو جائیں تو یہ چیزیں تو نہیں. یہ پاکستان 295C الحمدللہ 295A 295B یہ 295 کا لابھ جو ہمارے پاس موجود ہے. ہم قانونی کارروائی جو ہی کر سکتے ہیں. ہم انڈیا میں یا فرانس میں تو بیٹھے نہیں ہوئے. اور شاید وہ یہ بھول گئی تھی اور الحمدللہ اس کو اب اچھی خاصی یاد آ چکی ہوگی اس ٹائم نا. ناظرین، یہ ایف آئی آر احمد بھائی کے پاس موجود ہیں جو میرے ہاتھ میں بھی آ چکا ہے. ناظرین، یہ وہ ایف آئی آر ہے جو رابعہ پیرنی کے خلاف احمد بھائی اور اس کو انجام تک بھی پہنچائیں گے. اچھا احمد بھائی، ناظرین کو فائنل کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یار ظلم دیکھو تو ظلم کے اوپر جو ہے نا وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، ظالم پر جھپٹ پڑو. حد موت ہے، کوئی نہیں، فخر سے مرو گے. اگر ظلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹو گے نا تو پھر یقین کرو ذلیل ہو کے مرو گے. میں صرف اتنا کہوں گا سیریسلی. ناظرین، یہ کہانی ہے ایک فیک پیرنی کی. وہ پیرنی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے کہ نعوذ باللہ فرشتے آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں. ہم خود اس چیز سے بہت ہی غم زدہ تھے جب اس نے یہ غلیظ باتیں کی. ناظرین، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.